الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم رمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم قادری قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. گرامی میرے اور آپ کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے محبوبوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے. آج کا جو جلسہ پاک ہے وہ جشن دستار حفظ کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ان بچوں کو جو کے سر پر جشن دستار حفظ کی مناسبت سے دستار حفظ سجائی گئی ان کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط پاسبان ترجمان بنائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور بھی جتنے مدارس اہل سنت اس بستی میں ہیں مولا سب کو ترقی عطا فرمائے. مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید اخیار و اخیار جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اولو من یدعا الی الجنت الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. توجہ فرمائیے گا، قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف، کس کی طرف؟ ارے بولو تو صحیح اللہ کے بندو، کس کی طرف؟
طرف. جہنم کا تذکرہ نہیں، جنت کی طرف. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الجنہ، قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا. بات چیت نہ کیجیے، حدیث کو دل سے سنیے. سبحان اللہ. قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حدیث یاد ہو گئی آپ کے؟ جی. قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف کس کو بلایا جائے گا؟ جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور غم میں بھی. کوئی حدیث یاد آپ کو؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، اللہ سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دو شعر پڑھ کر کے ان شعروں کو جگا دیا جائے. دو تین شعر پڑھ کر شعروں کو جگا دوں اور میری دائیں طرف بھی کچھ شعر سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دوں. جاگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر علم پر گفتگو کر لوں گا کچھ دیر کے لیے. بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اسی کا ایک مصرع لے لیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی آسان اور آپ کے لیے بھی آسان. بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازی جبالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے سبحان خود اللہ سبحان اللہ. کیے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. مل کر کے پڑھیں سب. بے خود کیے دیتے ہیں اندازی جبالا عادل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکھ لو سبحان اللہ. اے جلوہ جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کلام سنیے گا سرکار تاج الشریف اسی بہر پر. آجا دل ویرا میں تیرا او یہ کاشانہ. آجا دل ویرا میں تیرا او یہ کاشانہ. آمین آمین آمین. اے چل آمین آمین آمین. اے چل پائے جانا للہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اے چل پائے جانا بے خود کیے دیتے ہیں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سائل نکلی. نہیں سمجھے؟ سمجھا رہا ہوں. یہ رات ہو رہی ہے نا اس وقت، تقریر میں دوپہر میں کر رہا ہوں نا. ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں. وہ میری طرف زیادہ توجہ کی بنیاد پر ایسا بول رہے، وہ غافل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کھو جانا. ذکر میں کھونا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کا. سبحان اللہ سبحان. سمجھ گیا؟ تو رات ہو رہی ہے، رات چلی جائے گی، دن آئے گا نا. قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار. اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا. آخر رات جاتی کیوں ہے؟ سنیے گا ذرا، رات جاتی کیوں ہے اور دن آتا کیوں ہے؟ تو سرکار تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے پردے سے
چپکے سے صبح نکل آئی ہے، دن نکل آیا ہے، یا پھر حضور نے اپنی زلفوں میں کنگا شریف کر لیا؟ یار بولو تو صحیح محبت والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم عشق کے بندے ہیں اور عشق کی بات جہاں آتی ہے عاشق مچل جاتا ہے. ذرا مچل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماحول بنائیے، اتنے لوگ ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں اگر بیداری پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک آنکھ بجھی نہیں ہے، دوسری لگانے کا پورا انتظام و انصرام ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ہاں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ہمارے دل میں تو ایک آگ لگی ہے نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. سبحان اللہ. میں نے ایک مقام پر کہا تھا، رات کے 2 بجے بٹھایا گیا تقریر کے لیے، مجمع بڑا ڈھیلا ہونے لگا. میں نے کہا میاں ہم تو وہ لوگ ہیں رات کے 2 بجے بھی آگ لگا دیتے. آپ کہیں کہ مولانا بریلی شریف سے آگ لگانے آئے ہیں. ہم نے کہا اعتراض سے پہلے ہمارا جواب تو سن لو. اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ. جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم ایسی آگ لگاتے ہیں جو بجھاتی ہے، جلاتی نہیں. غور فرمائیے گا ذرا. یہ جملہ میں نے دفع دخل مقدر کے طور پہ میں بہت دور تک سوچ رہا. آپ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں میں پہنچ گیا. بہرحال غور فرمائیے گا. شعر ذرا سنیے گا. کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی. اب اگلے مصرے میں ایک لفظ آئے گا جانے دلارا. دوسرا ہے شانہ. شانے کا معنی کاندھا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں کنگا اور کنگی کے معنی میں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے ساحل نکلی، یا جانے دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، کلام حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میں ایک بات اور عرض کروں. خلافت میں جو مجھے حضرت سے نسبت حاصل ہے یہ بڑا مشہور ہے، خلیفہ تاج الشریعہ، اور بہت بڑی نسبت ہے، اس پر مجھے ناز بھی. لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اب تک 5 بڑے بڑے پیرانے نظام نے کرم فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان میں ایک نام تو سید حسینی میاں صاحب اشرفی، جن کا ابھی وصال پاک ہوا، وہ بھی میرے مرشد اجازت ہے. اور ایک بہت بڑے مصنف ہیں، 600 کتابوں کے رائٹر، علامہ حسن میلسی صاحب. حسن میلسی کہا کہ ہیں وہ رہنے دیجئے. حسن میلسی صاحب بہت ابھی باقاعدہ حیات ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے 10 خلفاء سے ملاقات کی. بہت عمر ہو گئی ہے، الحمدللہ حضرت نے بھی نوازا. اور ایک میرے مرشد اجازت ہیں حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، جو بلگرام شریف سے تعلق رکھتے تھے علیہ الرحمہ. اور ایک میرے مرشد اجازت حضور سرکار محدث کبیر، الحمدللہ. لیکن جو نسبت ان ساری خلافتوں میں جو شہرت اور نسبت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے، اس نسبت کی حالانکہ مراتب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری شخصیات بھی حضور تاج الشریعہ سے حد درجہ محبت فرماتے تھے. بہت بڑی ذات ہے. سرکار تاج الشریعہ ایک شعر اور ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہو تو پڑھ دوں ورنہ گفتگو شروع کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شاہ
یاد ہے نا آپ کو؟ ذرا آپ اس میں شریک ہو جائیے نا. بے خود یوں تھام کے تابر کو مچلا ہے سرے محشر دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار تاج الشریعہ کا کلام تھا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. آمین. اب آئیے عرض و معروض سے قبل بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو میں کہنے جا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ بہت اہم لمحہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت کے ساتھ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک ایک زبان اور ایک ایک بندہ بلند آواز میں درود و سلام پیش کرے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ سیدنا علیہ مولانا وسلم. محمد مبارک وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار جی لگا کر اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مبارک وسلم. صلاۃ و نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا مقام اور علم کا مرتبہ کیا ہے؟ چونکہ آج جن بچوں کی دستار ہوئی ہے انہوں نے کسی پہاڑ کو نہیں توڑا ہے، نہ کسی کھیت کو جوتا ہے، اور نہ انہوں نے کوئی جنگ جیتی ہے، بلکہ دراصل انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اور وہ بھی علم کس کا؟ قرآن کا علم حاصل کیا. ایک شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. بے شک. توجہ فرمائیے گا بھائی. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا. بے شک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آج کا دور تو بدل گیا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. پچھلے زمانے میں ہم لوگ گھروں کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے چراغ جلاتے تھے یا پھر اگر موم بتی کا استعمال کرتے تھے. تو چراغ بھی کیا ہوتا تھا، کچھ دیر کے بعد جب اس کا تیل سوکھ جاتا، اس کی بتی جل جاتی تو پھر وہ خود کل ہو جاتا تھا. اور اسی طریقے سے اگر موم بتی کو لگاتے ہیں تو موم جیسے ہی پگھلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کا وجود بھی ختم ہوتا رہتا ہے. ایک طالب علم جب مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو رات کی تھکان نہیں دیکھتا، دن کا آرام نہیں دیکھتا. بس استاد نے کہہ دیا آج تجھے اتنا پارا سنانا ہے اور اتنی محنت کرنا ہے اور اس طرح تجھے پچھلا آموختہ سنانا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین وہ طالب علم اپنی نیند اور اپنے چین کو کھو کر قرآن پاک کو یاد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. بے شک. کسی نے کہا تھا ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، کفن ہوگا ورق اپنا. یہ مدرسے کی تعلیم ہے. اور مدرسہ کس مقام اور کس جگہ کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو آئیے ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، پھر علم کی اہمیت پر گفتگو کرتا ہوں. حالانکہ یہ بھی اہمیت علم کا ایک حصہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مجھے یہاں نعروں کے ساتھ بلایا گیا، نقیب اجلاس نے مجھے دعوت دی. آپ پوچھیں گے مولانا کرنے کیا آئے ہیں؟ میں کہوں گا اس وقت منبر پر کرسی پر بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم بیٹھے ہیں، آپ دین سکھا رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں. آپ حدیث سنا رہے ہیں، ہم حدیث سن رہے ہیں. آپ فقہ کی بات بتا رہے ہیں، ہم فقہ کی بات سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا پیارے اگر اسی بات کو سمجھ لیا تو آؤ ابن ماجہ کی حدیث کو سنتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام
کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ السلام. آپ اپنے گھروں سے نکلے, آپ نے رات کی تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ 2-4 گھنٹے کے لیے اس گلی میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے کہا آئے کس لیے ہے؟ کہنے لگے دین سیکھنے آئے ہیں. ہم نے کہا مدرسہ جو بنا تھا اس مدرسے میں 2-3 سال تک جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے وہ کیا سیکھنے آیا تھا؟ کہا وہ دین سیکھنے آیا تھا. میں نے کہا اپنے وقت کو اور اس کے وقت کو ایک دوسرے سے ملا کر کمپیریزن کی دیئے, مقابلہ کی دیئے. آپ دین سیکھنے کتنی دیر آئے ہیں؟ کہا مولانا 2-4 گھنٹے کے لیے. میں نے کہا مدرسے کا طالب علم؟ کہنے لگے 2-4 گھنٹے نہیں 2-4 سال کے لیے آیا ہے. ہم نے کہا آپ 2-4 گھنٹے کے لیے آئے ہیں تو ذرا اپنی اس محفل کا اور اس جگہ کا اور اس مقام کا مقام و مرتبہ سمجھ کے جائیے گا. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں, اسی کے حاشیے میں لکھا ہے گھر ہی نہیں بلکہ کہیں بھی جمع ہو جائیں, چاہے مسجد میں جمع ہو, چاہے مدرسے میں جمع ہو, یا کسی گلی میں بیٹھ جائیں, یا کسی کھیت کھلیان میں بیٹھ جائیں, کسی مکان و بیابان میں بیٹھ جائیں, آقا کریم نے فرمایا جمع ہو کر کرے کیا؟ ایک عالم دین بیٹھے, اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کو سبق دے, علم دین سکھائے, مصطفیٰ کی شریعت سکھائے. سرکار فرماتے ہیں ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرماتا ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اگر سمجھ گئے ہو تو بولو محبت سے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ, اور آپس میں بیٹھ کر دین کا سبق لے, دین کا لیسن پڑھے, اسلام کا پاٹ پڑھے. آقا کریم اگر پاٹ پڑھ لیا ہے, عالم نے آ کر کے علم دے دیا ہے, مفتی نے فتویٰ بیان کیا ہے, امام نے شریعت سکھائی ہے, محدث نے حدیث سکھائی ہے, مفسر نے تفسیر بیان کی ہے, تو بیٹھنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے اللہ حفتہم الملائکہ, جتنے بیٹھے ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان علم دین مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ اللہ حفتہم الملائکہ, پہلا فائدہ یہ ہے کہ بیٹھنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے. سبحان اللہ. رشتہ دار نہیں گھیرتے, اللہ کے قریبی فرشتے گھیرتے. سبحان اللہ. اور فرشتے جہاں آ جائیں وہاں زحمت نہیں آتی, رحمت ہی رحمت. بے شک بے شک بے شک بے شک. یار ایسے اگر خاموش رہیں گے تو میرا مزاج الگ ہے. میں بیدار لوگوں میں بات کرنے کا عادی, زندہ لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے یار. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا دہن میں زباں تمہارے لیے. سبحان اللہ. دہن کہتے ہیں منہ کو, تو منہ میں جو زبان ہے وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ مصطفیٰ کے لیے. بولو, دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود ہی بول جاؤ تو اچھا. سبحان اللہ. جیسے بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاؤ تو ہر آدمی یہی کہتا ہے بیٹھ جاؤ, تو کہنے والا خود ہی بیٹھ جائے تو سب بیٹھ جائیں گے, ہے نا؟ تو دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سبحان اللہ کہیے, آپ خود بولیے تو سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے تو کام پورا ہو جائے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. کتنے انعام ملتے ہیں؟ 4 انعام ملتے ہیں. میں نے کہا 4 کی گنتی آپ کو معلوم ہے. آسمان کی بڑی کتابیں بھی 4 ہیں, اللہ کے مقرب فرشتے بھی 4 ہیں. سمجھ گئے نا؟ حضور علیہ السلام کے وزیر بھی 4 ہیں, حضور کے خلفاء بھی 4 ہیں, ہمارے امام بھی 4 ہیں, اسی طریقے سے طریقت کے امام بھی 4 ہیں, سلسلے بھی 4 ہیں, اور یاد رکھیے گا شادی کرنے کی وجہ بھی 4 ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
समझ गए ना। 4 की गिनती बड़ी प्यारी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यतलूना किताब अल्लाह, अगर वो बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, एक आलिम दीन बैठकर इल्म सिखाता है, दीन की बात बताता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस महफिल में बैठने वालों को रहमत के फरिश्ते आके चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने का मतलब ये है बैठने वालों पर रहमत की चादर तान दी जाती है। वगशियतहुमुर रहमा, और दूसरी चीज क्या है, अल्लाह की रहमत बैठने वालों को अपने दामन में ले लिया करती है। तीसरी चीज क्या है, वह नज़लत अलैहिमुस सकीना। इस जुमले पे जरा गौर करना, खुदारा जाए मत करना यह जुमला, वह नज़लत अलैहिमुस सकीना। आज इसकी जरूरत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस महफिल में बैठने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सकीना उतरता है। ये सकीना क्या है, ये चैनो सुकून है। एक सहाबी रसूल थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, गालिबन सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने अपना एक घोड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने क्या देखा, अचानक उनका घोड़ा उछल कूद करने लगा। ऊपर से देखते हैं लग रहा था कि आसमान से कोई बादल का टुकड़ा नीचे गिर रहा है। जैसे घोड़े के करीब होता जाता ये घोड़ा उछल कूद करने लगता। सुबह को नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया, कहा मेरे आका रात अजीब मामला हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है, कहा रात में नमाज पढ़ रहा था और मेरा घोड़ा बना हुआ था रस्सियों में। सरकार अलैहिस्सलाम मैंने ये देखा कि मेरा घोड़ा अचानक उछल कूद करने लगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दरअसल वो जो उतर रहा था वो बादल का टुकड़ा नहीं था, तिलावत कुरान की बरकत से तुम्हारे घर में चैनो सुकून उतर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसका मतलब यह है कि आज के दौर में तो और ज्यादा जरूरत है तिलावत कुरान की, जलसों की, इसलिए कि हर घर में बेचैनी है। बेशक। अगर इस बेचैनी को दूर करना चाहते हो तो इस तरह के जलसों में आकर शिरकत करो। अगर इस बेचैनी को दूर करना चाहते हो तो मुकद्दस कुरान की तिलावत करो। इनाम 3 हो गए ना। पहला इनाम यह है कि फरिश्ते आ गए, दूसरा इनाम यह है कि रहमत खुदाबंदी ने घेर लिया, तीसरा इनाम यह है कि बैठने वालों पर अल्लाह की तरफ से चैनो सुकून उतर रहा है, और चौथा इनाम सुनेंगे तो ईमान ताजा होगा। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों का तस्किरा अपने खास फरिश्तों में फरमाया करता है। जरा गौर तो कीजिए, अगर किसी को कोई मंत्री मैसेज करे और मैसेज का जवाब आप दे दे तो आप कहेंगे देखिए मेरे पास मैसेज किसका आया था। हमने कहा ये सब दुनियादार है, वो हमारा परवरदिगार है। अल्लाह ताला हमारा जिक्र करता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। कुरान कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। पता चला इस तरह की महफिलें अगर 2-4 घंटा सजा ली जाए तो वहां बैठने वालों पर अल्लाह की 4 नेमतें उतरा करती है। तो जरा उस मदरसे के बारे में सोचे जहां रात को भी कुरान की तिलावत है, सुबह भी सूरह यासीन की सदाएं हैं, जहां रात को बच्चे सोते हैं तो कोई सूरह रहमान याद कर रहा है, कोई सूरह फलक याद कर रहा है, कोई सूरह फलक याद कर रहा है, कोई सूरह मुल्क याद कर रहा है। हमने कहा जहां कुछ देर बैठकर अगर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की बात हो जाए, तिलावत हो जाए, वहां रहमत के फरिश्तों का आना हो जाता है। तो जहां 24 घंटे तिलावत कुरान होती हो उन मदरसों का मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसलिए कभी परेशान हो जाया करो तो घरों से निकल के मदरसों में आया करो, हाफिज कुरान के पास बैठकर कुरान सुन लिया करो ताकि दिल को चैनो सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई आपके लेवल में ही बात कर रहा हूं, वरना मैं तो थोड़ा दूसरे अंदाज से मुखातिब गुफ्तगू करने का, लेकिन मैं गांव को देख रहा हूं इसी एतबार से बात कर रहा हूं। और सुने आगे, ये हाफिज कुरान जब कुरान पढ़ता है तो कभी सूरह यूसुफ की भी तिलावत करता है, और सूरह यूसुफ में किसका जिक्र है समझ में आ गया होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अरे बोलो तो सही यार, किसका जिक्र है। अच्छा तो कभी कभी ये तिलावत करता होगा सूरह यूनुस की,
تو حضرت یونس کا ذکر ہو گیا، کبھی تذکرہ کرتا ہوگا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہوگا تو ذکر کس کا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کا بھی ہو گیا، حضرت مریم کا بھی ہو گیا۔ میں یہاں کہاں سب لے کر کے آ رہا ہوں؟ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب ذرا غور فرمائیے گا۔ آپ کی اگرچہ عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مگر آپ نے حافظ قرآن کے قریب آ کر خود کو روک لیا ہے، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، کبھی سورہ یوسف پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ یونس پڑھ رہا ہے، کبھی اسی طریقے سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اصحاب کہف کے تذکرے والی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی اللہ کا مقدس قرآن ہے اور اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ان صورتوں میں اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعْثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فيقولون يا ربنا إن فيهم فلان الخطاء فيقول الله عز وجل غشهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم۔ ذرا حدیث پر توجہ فرمائیے گا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کبھی آپ کی اس بستی میں چکر لگاتی ہے وہ جماعت، کبھی مراد آباد چلی جاتی ہے، کبھی شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی چلی جاتی ہے۔ اے میرے آقا اس کا کام صرف گھومنا ہے؟ فرمایا ہاں سیارہ کا معنی ہی ہوتا ہے سارا یسیرو سے چلنا، صرف اس کا کام ہے گھومنا۔ اے میرے آقا گھوم گھوم کے کرتی کیا ہے؟ فرمایا یطلبون حلق الذکر، یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ آپ کس کی محفل میں بیٹھے؟ ارے بولو، کم سے کم سمجھ میں تو آئے آپ کو بیٹھے کا، ایسا نہ ہو کہ کسی نے زبردستی لا کے بٹھا دیا نا۔ آپ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم بٹھائے نہیں گئے، خود ارادے سے آئے گئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کو محفل ذکر مل جاتی ہے تو پھر وہی حدیث کا ٹکڑا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گھیرنے کے بعد ان فرشتوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے، حالانکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تھوڑی ہے، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرشتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہم ایک محفل میں گئے تھے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم جب گئے نا یعظمون آلَاءَکَ، وہ سب بیٹھ کر تیری نعمت کی عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ بولو آج نعمت کے عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ارے حافظ قرآن بن گئے ہیں دو بچے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی عظمت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا آپ دنیا کا سروے کیجئے، آپ اگر سائنس کو اٹھائیں گے، اسی طریقے سے آپ دور حاضر میں تاریخ مذاہب کو پڑھیں گے، مذہبوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہسٹری آف ریلیجیس کو پڑھیں گے، مذاہب کی تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کو آج کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جس کو اپنے مذہب کی کتابیں یاد ہو۔ اگر آپ یہودیوں کو پکڑ لیں، ان سے کہے توریت یاد ہے منہ زبانی، کہے گا نہیں۔ اگر آپ عیسائی کو پکڑ کے پوچھے تجھے انجیل اور بائبل یاد ہے، کہے گا مجھے منہ زبانی یاد نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تجھے گیتا منہ زبانی یاد ہے، کہے گا منہ زبانی یاد نہیں ہے، یعنی بغیر دیکھے مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور مذہب والوں کو پکڑے، قسم خدا کی یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت عظیمہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی اور کتاب محبوب نہیں۔ اگر ہے کتاب محبوب تو یہی مقدس قرآن ہے، اس لیے کہ اور کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور جہاں تک تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے اور رہے گا۔ ہم یہاں تبدیلی یہاں فرق نہیں کرتے، لیکن اللہ کے مقدس قرآن کا کمال دیکھے، اس لیے کہ رب نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ پچھلی امتیں اپنی کتابوں کو بھول گئی ہے، لیکن ہمارے قرآن کا یہ عالم ہے۔ ایک بچہ 15 سال کا ہے، اس کو بٹھائیے الحمدوں کے الف
الفلق والناس کی سین تک پڑھتا چلا جائے گا. ہم نے کہا اس سے سمجھ میں آ گیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ کریں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر یا رسول. ایک بات اور سنو, یہ جو حفاظ ہیں جو حافظ ہیں ان کا احسان مانو, انہی کے صدقے میں قرآن پوری دنیا میں عام ہوا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ توجہ فرمائیے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ یو پی میں. ابھی آپ کو پکڑ کے میں لے جاؤں اڑیسہ, تو اڑیسہ اگر لے کر کے چلے جائیں تو اڑیا زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, حالانکہ اڑیسہ ہے ہندوستان میں. سمجھ گئے؟ قرآن کا اعجاز دیکھیے مولانا صاحب. ہم اگر اپنے علاقے سے ہٹ کے تھوڑا دور چلے جائیں, یہیں سے اگر تھوڑا آگے بڑھیں, کہاں لکھنؤ کے سرزمین پر جائیں, لکھنؤ کے آگے بڑھ جائیں, اب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہیں گے کتنا پنیا پیو کہ نہیں پیو, کھنوا کھائے ہو کہ نہیں کھائے ہو, اس طرح کا جملہ بولیں گے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور تھوڑا سا غازی پور کے علاقے میں چلے جائیں تو بیٹھلوا کے الفاظ بولتے ہیں. بیٹھلوا کا مطلب بیٹھا ہوا ہے. ابھی میں جمعرات کو گیا تھا ختم بخاری کرانے کے لیے, تو وہاں کی زبان ایسی تھی, آدھی سمجھ میں آتی آدھی نہیں, اس لیے کہ بھوجپوری بولا کرتے ہیں. میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے نا, کتنی حیرت کی بات. اگر اپنے اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں قدم رکھے, جبکہ وہ ہندوستان ہی کا حصہ ہے, مگر یہاں کی زبان وہاں نہیں بولی جاتی, وہاں کی زبان یہاں نہیں بولی جاتی. یہاں کا بندہ وہاں کی بات بولی نہیں سمجھ پاتا, وہاں کا بندہ یہاں کی بولی نہیں سمجھ پاتا. ہم نے کہا ذرا غور کرے, اگرچہ قرآن نے اس کو کہا نقیب صاحب وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. قرآن کہتا ہے اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان سب ایک جیسے ہیں, مگر حال یہ ہے اس کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا ڈھانچہ اور قالب تو ایک ہے, مگر کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سانولے رنگ کا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں بدلی ہوئی ہیں, یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ شکل سب کی ایک جیسی. جہاں یہاں سامنے آنکھیں ہیں, یہاں ناک ہے, یہاں منہ ہے, یہاں پیشانی ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیے, انسان کی یہی شکل و صورت ہے, لیکن کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سانولے رنگ کا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چوڑا ہے. یہ الگ الگ کیفیتیں جو اللہ نے بنائی ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی. مگر ایک بات تو آپ بتائیں, قرآن ہندوستان میں نہیں اترا ہے, قرآن تو عرب کی سرزمین پہ اترا تھا, لیکن امریکہ میں کیسے پہنچ گیا, لندن میں کیسے پہنچ گیا, ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں کیسے پہنچ گیا, ہندوستان میں کیسے آ گیا؟ آپ کہیں گے مولانا سیٹلائٹ کے ذریعے آیا, انٹرنیٹ کے ذریعے آیا, واٹس ایپ کے ذریعے آیا, فیس بک کے ذریعے آیا. ہم نے کہا یہ آج کی ایجاد ہے, تو قرآن پہنچا کیسے؟ میں کہوں گا قرآن اگرچہ اترا وہاں تھا, لیکن حافظ قرآن کے سینے نے قرآن کو دنیا میں عام کیا. بھائی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, عظمت قرآن, برکت قرآن, رفعت قرآن, فیضان قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بات اور سنیں, نقیب اجلاس ایک کتاب لے کر کے آئے, کہ حضرت اس کو پڑھیے. ہم نے کہا چلو پڑھ لیا. برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا نابینا. توجہ بھائی توجہ, بہت مثال دے کر سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہم نے کہا یہ کتاب آپ لائے ہیں؟ چچا بیٹھے, ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. تو کہا کہ اچھا. تو میں نے کہا آپ بتائیے آپ کی کتاب کا فائدہ ان کو ملے گا؟ کہا مولانا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا, جب آنکھیں نہیں ہیں تو کریں گے کیا. میں نے کہا چلیے آپ کی کتاب تو بڑی اچھی ہے, لیکن سامنے والا جس کے سامنے آپ نے کتاب رکھی ہے وہ بہرا ہے, دیکھ تو سکتا ہے پڑھ نہیں سکتا.
اس لیے کہ اس کو انگلش آتی نہیں، تو اب بتاؤ آپ کی یہ کتاب اس بہرے کو فائدہ دے گی؟ تو کہا یار اگر اس کو نہیں آتی ہے پڑھنا تو پڑھنا نہیں آتی تو مشکل بات ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بہرا بھی ہے، اگر میں پڑھ کے سنا دیتا تو کچھ الفاظ یاد ہو جاتے۔ ہم نے کہا پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں معاملہ تو بڑا عجیب ہے، پتہ چلا دنیا کی کتابیں اٹھائیں گے تو کوئی کتاب اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتا، اور اگر کوئی اندھا ہے تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو فائدہ نہیں مل پائے گا۔ کوئی اگر ان پڑھ ہے صرف دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا شان ہے اللہ کے مقدس قرآن کی، اگر کوئی نابینا ہے قرآن پاک دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کو دیکھنے کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا نابینا ہی تو ہے، آپ آئیے اور قرآن پاک پڑھ کے آپ سنا دیجئے، اس کو سننے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہے جو کان سے بہرا ہے، آنکھ سے اندھا ہے، قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے، اب وہ چاہتا ہے قرآن کی برکت حاصل کرے۔ مفتی صاحب نے کہا ذرا میرے قریب آ، انہوں نے ہاتھ پکڑا، واش بیسن کے قریب لے کر کے گئے، کہا پہلے وضو کر لو، وضو کر لیا، پھر مقدس قرآن لے کر آئے، ہاتھ میں ہاتھ لیا اور قرآن پر ان کا ہاتھ رکھ دیا، کہا اس کو چھو لو، اپنے ہاتھ سے اپنے لبوں پہ لگا لو، کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو چھونے سے بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کہا دنیا کی اور کتابوں کا عالم یہ ہے، کوئی کسی کو فائدہ دے رہی ہے، کوئی کسی کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے جو بہرے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اندھے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اکیارے کو بھی فائدہ دیتا ہے، پڑھے ہوئے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، ان پڑھ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پتہ چلا یہ وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ پتہ چلا اس درجے کی کتاب دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان اولیاء اکرام، جشن دستار بندی علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کمال دیکھیں، اللہ کے مقدس قرآن کا کمال دیکھیں۔ جناب محترم بیٹھے ہیں مولانا عاصم صاحب، یہ گئے کتب خانے پر، کتابوں کی دکان پر، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک کتاب خریدی، گاڑی لے کر گئے تھے، اپنی بائک کے پچھلے والے حصے میں جو ان کا بیگ تھا اس بیگ میں کتاب ڈال دی، اس کے بعد ایک کتاب اور لی، اس کا ہدیہ کیا، جتنا بنتا تھا اس کو دے دیا اور سینے سے لگا لیا۔ ہم نے کہا دونوں کی قیمت؟ تو کہنے لگے مولانا 250 میں میں نے اس کو بھی لیا ہے، 250 میں اس کو بھی لیا ہے۔ میں نے کہا اس کو گاڑی میں آپ نے پیچھے حصے میں بیگ میں ڈال دیا اور اس کو آپ نے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے مولانا غور کریں، جو میں نے ڈالا ہے اپنے بیگ میں وہ ہندوستان کا سمویدھان ہے، اور جس کو سینے سے لگایا ہے اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ یہ اس تعلیم کا عروج اور اس کی بلندی ہے۔ ایک آدمی یہاں بہت سارے ہوں گے، کسی نے بی اے کیا ہوگا، کسی نے ایم ٹیک کیا ہوگا، کسی نے بی ٹیک کیا ہوگا، کسی نے یہاں پر ہو سکتا ہے بی ایڈ کر لیا ہو، کسی نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہوگا، کسی نے بہت ساری انگلش پڑھی ہوگی، اس نے پڑھا ہوگا کہ پاسٹ ٹینس یہ ہے، پاسٹ و فیوچر یہ ہے، پریزنٹ یہ ہے، انڈیفینٹ یہ ہے، کنٹینیو یہ ہے، پرفیکٹ یہ ہے، پرفیکٹ کنٹینیو یہ ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھ لیا ہوگا، ایکٹیو پیسو وائس پڑھ لیے ہوگے، یہ سارے گرامرز پڑھ کے آیا ہوگا۔ مگر ابھی کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد میں کہا تیجا کرنا ہے۔ ہم نے کہا آپ تو بھائی آئیے نا، کہا کیا کریں مولانا صاحب؟ میں نے کہا آپ ممبر پہ بیٹھیے۔ کہنے لگے بیٹھ کے کیا سناؤں؟ کیا میں انگلش کے الفاظ سناؤں؟ کیا میں ورڈ سناؤں؟ کیا میرے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ سناؤں؟ میں نے کہا آج تک تعلیم میں اپنا وقت گزارا ہے، لوگ آپ کو ماسٹر جی سر کہتے ہیں، آپ آئیے نا، تھوڑا سا پیر ادھر لائیے، سر ادھر کیجئے، زبان ہلائیے، کچھ بولتے چلے جائیے۔ کہنے لگے مولانا دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے انگلش لٹریچر ضرور پڑھا ہے، ہندی ساہتیہ ضرور پڑھا ہے، میرے پاس انگلش کی معلومات ضرور ہے، لیکن اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ ہم نے کہا کرے تو کہنے لگے آپ جائیے مدرسے سے کچھ حافظ قرآن بلا کر کے لائیے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو بلا کر لائے تو
صحیح، اب ممبر لگ گیا ہے، نیچے وہ بھی بیٹھا ہے جو 30 سال سے امام صاحب کے پیچھے اسی سرزمین پر 30 سال سے 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر حافظ قرآن نہیں ہے۔ 30 سال کا نمازی سامنے ہے، 15 سال کا حافظ اوپر ہے، 30 سال کا نمازی سامنے ہے، 15 سال کا حافظ اوپر ہے۔ ہم نے کہا اصل میں وجہ کیا ہے؟ تو زمانہ کہے گا ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کی تھی، ہندوستان کا سمویدھان پڑھا تھا، سمویدھان کو یہاں بیگ میں رکھا گیا، قرآن کو سینے سے لگایا گیا اور زمانے والوں کو بتایا گیا جو یہ پڑھتا ہے وہ نیچے رہتا ہے، اور جو اللہ کا مقدس قرآن پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سنیں، میں نے کہا مفتی صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کچھ اشعار بھی لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں، ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، بڑی امید ہے اس کو تیرے تشریف لانے کی۔ سمجھ گیا؟ یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی ہے شہزاد، محبت ان کی رکھنے سے انہیں دل میں بسانے سے۔ سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا لکھ لیتا ہوں، تو کہا کہ مفتی صاحب 2-4 اشعار اپنے کلام کے لکھ دیجئے۔ میں نے کاغذ لیا، دھیان سے سنیے گا، کاغذ لیا، لینے کے بعد اس کاغذ پر میں نے اردو میں چند اشعار لکھے اور مفتی صاحب کو تھما دیا۔ انہوں نے لیا، پکڑ لیا، جیب میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں نقیب اجلاس آ گئے، کہنے لگے حضرت طبیعت بڑی علیل رہتی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بلوایا، کچھ دعا لکھ دی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے، تو کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا چلو میں لکھ دیتا ہوں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے لکھ دیا، جیسے ہی میں نے کاغذ پر لکھا، لکھنے کے بعد میں نے کہا کھول کر کے دیا تھا، ان کو بھی کاغذ کھول کر دیا، ان کو بھی کھول کر دیا۔ میں نے کہا باوضو ہے؟ کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے مفتی صاحب کو مجھ سے زیادہ لکھ کر کے دیا ہے، یہاں تو آپ نے 2-4 لائنیں لکھی ہے، وہاں تو آپ نے 15 لائنیں لکھ کر کے دی۔ اگر لائنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ادھر زیادہ ہے، ادھر کاغذ بھی بڑا ہے، ادھر کاغذ چھوٹا ہے، ادھر لائنیں بھی زیادہ ہیں، ادھر لائنیں بھی کم ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے لکھ کر کے دیا تو کہہ رہے ہیں باوضو ہو کے نہیں، اور مفتی صاحب کو لکھ کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں باوضو ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ تو میں نے کہا آپ غور تو کریں، ادھر جو لکھا ہے وہ کلام انسان ہے اور ادھر جو لکھ کے دے رہا ہوں وہ کلام رحمان ہے۔ ہم نے کہا اگر کلام رحمان ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے تو وہ کاغذ لکھی ہوئی آیت پر ہاتھ لگانے کے لیے بے وضو اس کو چھونے کی اجازت نہ ہو، تو اسی سے اندازہ لگائیے جس کاغذ میں ایک آیت لکھی جاتی ہے اس کاغذ کا مقام یہ ہے، تو جس سینے میں اللہ کا مقدس قرآن محفوظ ہو گیا ہو وہ سینہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن دستار بندی، علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اکیلے مت بولیے، صبح کو پکڑ لیں، ادھر آؤ، تمہیں بہت شوق چڑھ رہا تھا، سب کی ہے۔ ابھی تو میں نے اصل گفتگو شروع نہیں کی، ابھی تو کچھ حدیثیں بھی آپ کے گوش میں جاتی ہیں۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا سا بیدار کر دوں آپ۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے، اونچی آواز میں بولو تو صحیح، یہ حوالے ہمیں رسوا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان بچوں نے علم حاصل کیا، علم میں 3 لفظ ہیں لیکن اس کے اندر پورا جہان سمایا ہوا ہے۔ بے شک
غور فرمائیے گا، میں کہوں گا علم کا مقام یہ ہے کہ علم جہاں جہاں جاتا ہے عزت و وقار عطا کرتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک کو پڑھ کر، قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم بڑے پیارے صحابی ہیں۔ محبت سے بولو، صحابی کا مقام لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اتنی طاقت نہیں، چاہے چلانا تو دور کی بات کہ وہ میرے دیکھنے والے صحابی کو ٹچ بھی کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں ایک دن میں آقا کریم کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگے انا قوم نصید بهذه الكلاب، سرکار یہ ہمارے پاس شکاری کتے ہیں، ہم ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا، ورنہ جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ راستے میں ہی رہ جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کڑی سے کڑی ملائیے گا، اپنی سماعت کو میرے قریب کیجئے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہمارے پاس شکاری کتے ہیں، ہم لوگ شکاری لوگ ہیں، شکار کرتے ہیں حلال جانوروں کا، ان کتوں کے ذریعے کیا خیال ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے کتوں کو اذا ارسلتا کلابک المعلمہ، اگر آپ نے اپنے سدھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے کتوں کو بھیجا، وذکرتم اسم اللہ تبارک و تعالی علیہن، اور تم نے ان پر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا، ادھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سکھائے ہوئے نالج دیے ہوئے شکار کا علم دیے ہوئے کتوں کو بھیجا، اور تم وہاں پہنچے، اب شکار اس کتوں نے شکار کیا، شکار کرنے سے پہلے، شکار کرنے کے بعد تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ شکار کا جانور حلال جانور مر گیا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی جانور خود سے مر جائے، ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھا سکتے۔ لیکن میرے سرکار نے فرمایا اگر تم نے اپنے ان کتوں کو حلال جانور کے شکار کے لیے بھیجا، بھیجتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا تھا، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا، اب انہوں نے تمہارے لیے شکار کیا، وہ حلال جانور تمہارے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے اب بھی تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ یا قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آپ چھٹے پارے کو سورہ مائدہ کی تلاوت کیجئے، اللہ کا مقدس قرآن بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب حضرت عدی نے پوچھا تھا تب جبریل یہی آیت لے کر کے آئے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہو گیا آپ نے اپنے شکاری کتوں کو بھیجا، بسم اللہ شریف پڑھ کر انہوں نے جا کر کے شکار کیا، اور جانور آپ نے دیکھا کہ ہاں سامنے جانور گر گیا ہے، آپ دوڑتے ہوئے پہنچے، اس سے پہلے کہ آپ چھری سے ذبح کرتے وہ جانور مر گیا، اب کھانا جائز کہ نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کھانا جائز۔ ارے بولو، ابھی تو مطلب کی بات رہ گئی۔ تھے دو شکاری کتے، جب آپ دو شکاری کتوں کو لے کر جا رہے تھے تو گلی کوچے کے دو کتے اور مل گئے، اور ان کتوں کو شکار کرنے کی نالج اور علم آپ نے نہیں دیا تھا، گیان نہیں دیا تھا، سکھایا نہیں تھا ان کو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر ان چاروں کتوں نے مل کر شکار کیا اور بھیجنے سے پہلے اگرچہ تم نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی تھی، اور اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا، ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، حضور فرماتے اب کھانے کی اجازت نہیں ہے، اب کھانا جائز نہیں ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ تو کتے ہی تو مل گئے تھے، وہ بھی کتے تھے، انہوں نے مل کر کے شکار میں مدد کی تھی، تو پھر اگر دو کتے ہمارے ہو جن کو ہم نے سکھایا ہے، نالج دی ہے، گیان دیا ہے، اگر وہ جائے اور جانور مر جائے تو کھانا جائز، اور اگر دو کتے اور مل جائے تو کھانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جن دو کو آپ نے بھیجا تھا وہ تو شکار کا علم رکھتے تھے، اور جو ساتھ میں چلے گئے ان کو شکار کا علم نہیں تھا۔ پتا چلا اگر علم دو کتوں میں ہو اور دو کتوں میں علم نہ ہو تو یہ علم کا وقار ہے، اگر یہ علم کسی جانور کو مل جاتا ہے تو وہ جانور دوسرے جانوروں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ جب علم کی بدولت اللہ جانور
پیغمبروں کو ممتاز کر رہا ہے تو یہ علم کسی انسان کو مل جائے وہ انسان معظم کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی بلندی دیتا ہے لیکن ان ایمان والوں میں جو علم والے ہوتے ہیں ان کو بے شمار بلندی عطا فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہی بچہ مدرسے کا رخ کر رہا ہے، ہاتھ میں ہے چھوٹا سا قاعدہ، پڑھنے جا رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. توجہ. پھر آپ ویسے ہی خاموش ہو گئے. اللہ کے بندوں، میں نے جنت میں جانے کا وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے پہ عمل تو کر لو، کم سے کم جلسے ہی میں کر لو. دو بول رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، دونوں جلدی بولو. ہاں اور بلند آواز سے بولو. ہاں ہاتھ پیر بعد میں ہلا لینا، پہلے زبان ہلا لو، اسی سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ. توجہ ہے نا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے پیر ہی ہلاتے رہتے. کبھی تو خاموش ہو جایا کرو اور جہاں بولنا ہے اس کو، جہاں جس کو ہلانا اس کو ہلائیے، زبان ہلائیے اور محبت سے بولیے الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا یہ حافظ قرآن، ابھی حافظ قرآن ہوا ہے مگر اس سے پہلے آغاز آپ نے دیکھا ایک پلاسٹک کا قاعدہ ہے، قاعدہ بغدادی ہے، قاعدہ نورانی ہے، یا قاعدہ الگ الگ قاعدے آ گئے ہیں، وہ الگ الگ قاعدے پڑھ رہا ہے اور وہ ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہے. اسی قاعدے پر مجھے بات یاد آ گئی، آج ممبروں پر کیسے کیسے لوگ تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. بولے سیدی غوث پاک مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے اور آپ کے قاعدہ ہے آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا. میں نے فون کر کے کہا حضرت یہ بتائیے کون سا قاعدہ برکاتی تھا یا قاعدہ مدنی تھا یا قاعدہ بغدادی تھا؟ کہنے لگے یار وہ میرے ذہن میں اس طرح کا آ گیا، اس زمانے میں جو قاعدہ چلتا تھا. میں نے کہا قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، اس لیے کہ جو غوث آدم ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کا حافظ پیدا ہوا ہو، کیا اس کو اب بھی الف باتا پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کیا اس کو باسا پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کم سے کم بولنے سے پہلے کتابیں پڑھ کے ممبر پر آیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب توجہ فرمائیے گا، یہ بچہ نکلا ہے گھر سے، آپ نے عالم دین بنانے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ تھا، حافظ قرآن بنانے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی. چونکہ طالب علم ہے، علم کا حاصل کرنے والا ہے اور یہ حدیث مطلق ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جب سے قرآن شروع ہوگا تب جا کر کے اس کو یہ فضیلت ملے گی، جب حافظ قرآن بن جائے گا تب جا کے فضیلت ملے گی. نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیا کرتے ہیں. اور یہی بچہ کہ جب یہ پارے کے مراحل سے گزر جاتا ہے، لازرہ مکمل کر لیتا ہے، تب یہ حافظ قرآن بنتا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حافظ قرآن بنتا ہے اور یہ حافظ قرآن جب تک دنیا میں ہے اللہ نے اس کے قدموں میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے قبر والوں کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. اور جب یہ خود حافظ قرآن اپنی قبر میں جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں اذا بات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض اللہ تاکلی لحما فتقول ای ربی کیف آکل لحما وکلامک فی جوفی. فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار تیرے اندر حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کے جسم کو گلانا نہیں، اس کے سینے کو کھانا نہیں. زمین کہتی ہے مولا میں کیسے اس جسم کو کھا سکتی ہوں جس کے اندر تیرا مقدس قرآن موجود ہے. سمجھ گئے؟ میں اپنی زندگی کے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. میں جب حفظ کرتا تھا 1999 کی بات ہے، میرا حفظ بھی تکمیل کے قریب تھا. اس وقت میرے ساتھ ایک حافظ رئیس نامی کویا تال محاور کے پڑھتے تھے. نابالغی میں حافظ قرآن بن گئے، بالغ ہوئے. اس سال پہلی محراب سنانے کا وقت تھا. اچانک طبیعت بگڑ گئی، درپور کی سرزمین پر لے کر گئے، ہاسپٹل سے آئے.
تو ایک بیماری پہلے چلی تھی کہ بخار آتا تھا دماغ کا پانی بن جاتا تھا، چلی تھی نا، ہوش ہوگا آپ کو، ہاں؟ مجھ سے بھی آپ میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی عمر دراز ہے، ٹھیک ہے، ایک بیماری چلی تھی اس زمانے میں، اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حافظ قرآن ہو گئے تھے، بڑے چنچل مزاج کے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ کچھ دنوں کے یعنی تقریباً 11 مہینے کے بعد جس بچے نے اور جس بندے نے اس کو محسوس کیا، اس نے مجھ سے خود بیان کیا، کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا ان کی قبر کے قریب، حالانکہ ان کا گھر بھی قبرستان کے بالکل سامنے تھا، میں ان کے جنازے میں شریک ہو کر کے آیا تھا۔ ہم لوگ جب گئے تھے تو اس کی ماں کی جو صدائیں تھی، آج بھی وہ چیخیں میری کان سے ٹکراتی ہے، وہ منظر سامنے آتا ہے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بیٹا اب تو تیرے یار بھی آ گئے، اب تو جنازے سے، اپنی کھاٹ سے، اپنی چارپائی سے اٹھ جا، لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ میں نے اس وقت وہ کیفیت دیکھی تھی۔ بہرحال 11 مہینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں گیا تو ان کی قبر سے عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اس حدیث پاک کا جو کرشمہ ہے، اس حدیث پاک کا جو اعجاز ہے، اس حدیث پاک کی جو برکتیں ہیں، یہ پچھلے زمانے میں سمٹ نہیں گئی، آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن غیر مقلد وہابی نہ ہو، حافظ قرآن بدعقیدہ نہ ہو، حافظ قرآن چکلالوی نہ ہو، حافظ قرآن رافضی نہ ہو، اس لیے کہ یہ برکتیں اسی کو ملا کرتی ہے جس کی زبان پر دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں، جس کی بولی جاتے وقت یہ ہوتی ہے لہت میں عشق رخ شہ کا باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے 11 مہینے کے بعد جب لوگ گئے انہوں نے جمع کیا، وقت زیادہ ہو گیا، توجہ فرمائیے، جب گئے تو اس کے والد نے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں۔ جمعے کے بعد غالباً لوگ اکٹھا ہو کر کے گئے، تھوڑی سی قبر بھی کھل گئی تھی۔ ادھر دیکھ بھائی، ادھر دیکھ، موبائل رکھ لے جائے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حدیث سے کشف کا اور کشف سے حدیث کی تائید ہوئی، تو میں اسی کے قبیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ اہل علم کے لیے تھا۔ غور فرمائیے گا، قبر کے قریب گئے، تھوڑا سا حصہ کھل گیا تھا، گاؤں والے کہتے ہیں کسی نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو جسم کفن بھی محفوظ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، حافظ آ رہا ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ ہم نے کہا آگے، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن آ گیا ہے۔ محبت سے بولیے، قرآن آ گیا ہے تو پھر عقیدے کی بات کیوں نہیں کر لیتے تاکہ غیر مقلدین وہابیوں کو بھی پتا چل جائے، اگر کان سے ان کی آواز ٹکرا رہی ہو تو یہ عقیدہ بھی معلوم ہو جائے۔ اس حدیث کو پڑھتے کیوں نہیں؟ آنکھیں موند کر شریعت مت سیکھیے، یہ پی ڈی ایف سے شریعت نہیں سیکھی جاتی ہے۔ موبائل پر پی ڈی ایف بھیج دی اور اس کے بعد ہندی میں ترجمہ کر دیا۔ ہم نے کہا اسلام ہندی میں نہیں اترا ہے، اسلام کی پہلی بنیاد ہے قرآن پاک، پہلا رکن ہے قرآن پاک، یہ قرآن پورا عربی میں ہے، ہم عربی آپ کو سکھائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا کمال ہے، توجہ فرمائیے گا، حدیث پاک کو پڑھیے اور عقیدہ بیان کیجئے کہ جب سرکار کا امتی اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو جب حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے اور حافظ قرآن قبر میں زندہ ہے تو صاحب قرآن قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری
علی چشم عالم سے چھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد زندہ باد۔ یہی بچہ پلاسٹک کا قاعدہ لے کر مدرسے میں آیا تھا، بن گیا حافظ، اور جب حافظ قرآن بن کے پھر اگلا مرحلہ آیا عالم دین۔ سبحان سبحان۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کر لوں گا چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ عالم دین، اور معلوم ہے عالم کون ہوتا ہے؟ چلو حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود تھے، میرے سرکار نے فرمایا من اجود و جودا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون، سب سے زیادہ جود اور سخاوت کرنے والا کون؟ صحابہ اکرام خاموش رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا اللہ ہے۔ یار بولو تو صحیح اپنے رب کے نام پر۔ توجہ بھائی، ادھر دیکھیے کہاں کھو گئے، دیکھو کس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اتنا ہوش ہی نہیں ہے کہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ بھی کچھ تقریر سننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ چچا کو دیکھ رہے ہو، چچا کو کل دیکھ لینا، اسی گاؤں کے تو ہیں، میری تقریر سن لو ذرا دھیان سے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جلسے میں بیٹھ کے بھی حاضر ہو کے بھی غائب، ان کو کہتے ہیں یہ پریزنٹ نہیں ہے، ابسینٹ ہے نا۔ ہاں ایسی حاضری نہیں چاہیے بھائی، ذرا محبت سے بولو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ کا فائدہ کرانا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک عالم دین سرکار علیہ السلام نے فرمایا من اجود و جودا، بتائیے سب سے بڑا سخی کون؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم انا اجود و بنی آدم، پھر اولاد آدم میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا تمہارا اور میرا نبی ہے، وہی نبی جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہا اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ثم من علم علما ونشرہ، فرمایا اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد میں اور میرے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھ لیتا ہے، سیکھنے کے بعد علم کو پھیلاتا ہے، کبھی جلسوں میں تقریر کر کے، کبھی مدرسوں میں پڑھا کر، کبھی مسجدوں میں خطبے دے کر، کبھی گھروں پر جا کر درس دے کر، کبھی چوراہوں پر بیٹھ کر تبلیغ کر کے، کبھی اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسئلے مسائل سکھا کر، کبھی فجر کی نماز کے بعد بہار شریعت سکھا کر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت کل جماعہ، جب یہ قیامت کے دن آئے گا نا تو اکیلا نہیں، دیکھنے میں ایسا لگے گا اتنے کر و فر کے ساتھ، اتنے کمال کے ساتھ، اتنے جمال کے ساتھ جب یہ آئے گا تو دیکھنے والوں کو لگے گا کوئی اکیلا نہیں، پوری جماعت چلی آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب یہ تقریر کرتا تھا تو اس کے سامنے کوئی ایک نہیں، پوری جماعت ہوتی تھی۔ اسی لیے علامہ نقی علی خان الکلام الاوزع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حاجی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا، نمازی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا، سخی آئے گا، اللہ کہے گا جنت میں چلا جا، متقی آئے گا، رب جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن جیسے ہی عالم دین آئے گا اللہ کہے گا اس کو روک لیا جائے، وہ حیرت زدہ ہوگا، سب جا رہے ہیں مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا جب دنیا میں تیرے ساتھ پوری جماعت ہوتی تھی تو اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ اپنے ساتھ اپنے افراد کو بھی لے کر کے جا۔ ہم نے کہا یہ علم ہے۔ اور آخری بات سنیں، بالکل اینڈنگ پہ آ گیا ہوں، اختتام پہ آ گیا۔ عالم کا وقار یہ ہے، آج کے دور میں سوشل میڈیا کتنی ترقی کر جائے، کسی مفتی مینگ کو نہیں سننا ہے، کسی مرزا انجینئر کو نہیں سننا ہے، کسی کامران شہزاد کو نہیں سننا ہے، کسی بھی طارق سلیل کو نہیں سننا ہے، کسی طارق مسعود منحوس کو نہیں سننا ہے۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جو تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں۔ ارے یار سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والوں، ابھی مسجدوں کے امام زندہ ہے، ابھی مدرسوں کے استاد زندہ ہے، ابھی ہم جیسے لوگ قرآن و حدیث سکھانے والے، جلسے میں آنے والے علماء زندہ ہے۔ ان سے
دوستی کیجئے، انشاءاللہ کمال حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھنا علماء سے کتنی بھی دنیا ترقی کر جائے، علماء کی ضرورت یہاں بھی ہے۔ بتائیں کیسے؟ قیامت کے دن جب اللہ حساب فرما دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے جنتیوں سب کچھ مل گیا، سب کہیں گے مولا بڑا انعام ہوا، تو نے تو طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کی چیزیں دنیا میں ہماری لیے جنت میں رکھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ اب سب سوچیں گے سب تو مل گیا، اب کیا مانگے؟ پھر کوئی کہے گا نہیں، علماء سے پوچھو جو دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے تھے، اب بھی رہنمائی کریں گے۔ علماء کے پاس آئیں گے، علماء کہیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کرو سب مل گیا لیکن تیرا دیدار نہیں۔ تو جب ان علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں دوستیاں کیوں نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ فتالک۔ فرمایا چار ہی آپشن ہے موبائل کے آفروں پر جانے والوں، اے دو چار آپشنوں کو سامنے رکھنے والوں کہ یہاں پر جو ہے یہ آپشن میں نے کہا سنو اسلام میں چار ہی آپشن ہے۔ اغدو عالمن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرو تو صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ بننا ہے تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو، اگر اس کے لیے بھی توفیق نہ مل سکی تو عالم جو بول رہا ہے اس کو دھیان سے سننے والے بنو۔ اے اللہ اگر کوئی عالم بھی نہیں بن سکا، عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم بھی حاصل نہ کر سکا، عالم جو تقریریں کرتا تھا اتنا غافل تھا یہ شخص کہ عالم کی تقریر بھی سننے نہیں جاتا، اس کو تو صبح اپنی ڈیوٹی کی پڑی تھی، اسلام کی کہا تھی، تو مولا کیا کرے؟ تو سرکار علیہ السلام کی حدیث بولتی ہے او محبن، چوتھا آپشن یہ ہے کم سے کم عالموں سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں کچھ آتے ہیں نمازی، اس امام کی ٹانگ کھینچ، ادھر کی ٹانگ کھینچ، صف ادھر رہی، فلاں جھاڑو نہیں لگی، پانی نہیں آیا، ارے مولانا صاحب کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے، تمہارے امام ہیں۔ اور اماموں کو سروں پہ بٹھایا جاتا ہے غلام سمجھ کے، ان سے چٹائیاں اور فلاں کہ نہیں مولانا ہم نے کیا کہہ دیا، مسجد کے اندر چٹائی اٹھانا کوئی عیب نہیں ہے، تو میں نے کہا حضور آپ ہی اٹھا لیتے، اگر ان کے لیے عیب نہیں ہے تو کیا آپ کے لیے عیب تھا؟ 400-500 روپیے اگر دیتے ہیں اور دھڑی دیتے ہیں تو اس دھڑی میں آپ ہر گھڑی ان کی خدمت لینا چاہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں اس دھڑی کو سمیٹ کے رکھیے، ہر گھڑی آپ کا خادم نہیں، اس لیے کہ جملہ بھی ہے سید القومی خادمہم اگرچہ ہے، لیکن ذرا غور کریں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ وہی شخص ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اب آپ نے تو پیچھے اس امام کے کہہ کر ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم پڑھ لیا، زبان بند ہو گئی، اب امام ہی الحمدو پڑھ رہا ہے، امام ہی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے، وہی سورت ملا رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر رہا ہے۔ میں نے کہا بھیا اگر تمہارا تھوڑا سا کام کوئی کوٹ کچہری میں کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کر جائے اور تھوڑا سا کام کروا دے، آپ کہو گے مولانا ہمارے پر احسان کیا ہے اس نے، ہماری زمین نکل رہی تھی اس زمین کو اس نے بچا لیا۔ میں نے کہا زمین قبر تک جائے گی؟ بولے نانا۔ میں نے کہا قیامت میں جائے گی؟ بولے نانا۔ میں نے کہا حشر میں جائے گی؟ بولے نا۔ میں نے کہا جنت میں لے کے جائے گی؟ بولے نا۔ یہ تو مرنے کے بعد 60 سال میں ہم نے اتنی ہی ترقی کی، پیدا ہوئے تھے 70 سال کے بعد مرے، بس اتنی ترقی کی، کتنی ترقی، جب آئے تھے تو جسم پہ کپڑا نہیں تھا، جب جا رہے ہیں تو صرف بغیر سلائے کفن ہی لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بس اتنی ترقی کی ہے، مگر عالم دین کی شان دے جس کے پیچھے مصلی پہ تو کھڑا ہے، وہ تیرے مصلی پہ کھڑا ہے، تو اس کے پیچھے صف میں کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب الحمدللہ بندہ پڑھتا ہے رب کہتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میری تعریف کر دی ہے۔ اب آپ کی زبان تو بند ہے، پڑھ تو امام رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سرکار نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، اور اس پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب علم کی نماز قبول ہوگی اور علم کے صدقے میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن تمہاری مقبول نماز ہو جائے گی اور یہ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے جو نماز پڑھائی تھی، جو نماز قبول ہوئی تھی، وہی قبولیت والی نماز تمہیں بھی جنت میں لے کر کے جائے گی۔ پتہ چلا دنیا میں زمین بچانے والا صرف دنیا تک فائدہ دے رہا ہے، اور ایک عالم دین تمہیں قبر نہیں بلکہ جنت تک فائدہ پہنچا۔ اس لیے سرکار نے کہا او محبت، کیا کرو؟ محبت کرنے والے۔ انشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے، جتنے مدرسے ہیں
جو بھی سنی مدرسے ہیں صرف سنی مدرسوں میں چندہ دینا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، بدعقیدہ لوگوں کے گھر مدرسوں میں چندہ دیا اور وہاں سے حضور کے گستاخ پیدا ہوئے یہ کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو تمہارے چندے کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا، تو نے پیسہ ایسی جگہ دیا جہاں میرے گستاخ پیدا کیے جاتے تھے۔ ایسے مدرسوں کو چندہ دو جہاں سے بچے پیدا ہوں اور نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے، کیا کہتے ہوئے نکلے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔